وائی سی ڈی او میں کوئی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی بھی ریس، کلر، ریلیجن کسی بھی حوالے سے جو بھی چیریٹی کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا چاہے بے شک وہ ٹائم دے. کس طرح ہم جو ہے ایک ڈسپینسری سے 22 پروجیکٹس تک پہنچے؟ آج تک جس پروجیکٹ کے بارے میں سوچا گیا، اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد اور توفیق شامل ہوتی ہے، ایسی ہمت شامل ہوتی ہے کہ ہم گاہے بگاہے اگر اس کی ایک اینٹ رکھتے ہیں تو وہ بن کر پوری بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسا ایک پارٹ ہے جس پہ ہمیں ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ غریب عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اگر ہم ان کو صحیح فیسلٹی دینے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائی سی ڈی او اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ خضرہ سہیل. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو بائی پروفیشن تو لیکچرار ہیں، لیکن جب سے انہوں نے وائی سی ڈی او کو جوائن کیا ہے وہ ڈفرینٹ عہدوں پر رہنے کے بعد اب وہ بنے ہیں جوائنٹ سیکرٹری. تو میں آپ کو ملواتی ہوں آج رانا محمد توصیف صاحب سے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی کا تو ایک الگ ہی ماحول ہے. تو سر کیسا چل رہا ہے وائی سی ڈی او کے کام کاج؟ الحمدللہ بڑی ریپڈلی گروتھ ہے وائی سی ڈی او کی، اور گاہے بگاہے ترقی کی منازل کی طرف گامزن ہے. تو انشاءاللہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ جو ایک لگایا ہوا پودا اب تو تقریباً تناور درخت بن چکا ہے اور اپنی شاخیں پھیلا چکا ہے. بالکل. اچھا سر، آپ نے کب جوائن کیا وائی سی ڈی او کو؟ کس طرح وائی سی ڈی او کو جو ہے وہ پروان چڑھنے میں آپ نے کون کون سی منزلیں دیکھی ہیں؟ یہ سفر بہت پرانا ہے. یہ سمجھ لیں کہ فرام ویری چائلڈہڈ ہم نے اپنے بھائیوں کو، والدین کو جو ہے اس حوالے سے بڑا ڈیپلی جو ہے اس چیریٹی کے حوالے سے پایا. خاص طور پہ بڑے بھائی رانا محمد اقبال، ان کی ایک آرگنائزیشن ہوتی تھی جس آرگنائزیشن کا نام تھا نوجوان اتحاد ویلفیئر سوسائٹی. صحیح. تو وہ نوجوان اتحاد ویلفیئر سوسائٹی تمام قاسم پور کالونی جو کہ بیکورڈ ایریا ہے اس کے حوالے سے وہ جتنے بھی گلی محلوں کے جتنے بھی نوجوان تھے اس دور میں، تقریباً یہ 1991 کی بات ہے. اچھا. تو وہ تمام نوجوان جتنے بھی جو علاقہ تھا ان کے جتنے بھی لوگ تھے اس کے حوالے سے ان کی بہتر ذہنی سوچ، ہم آہنگی اور ڈفرینٹ قسم کی کیپیبلٹیز اور سکلز کو انہینس کرنے میں بڑا ریپڈلی کردار ادا کر رہے تھے. زبردست. وہ ایسی چیزیں کر رہے تھے کہ جیسے جب بھی کوئی ایونٹ آتا تھا، 14 اگست آ گئی تو اس حوالے سے مختلف پروگرامز جو ہے وہ منعقد کرنا، اس حوالے سے اویئرنیس لوگوں کے بچوں کے اندر خاص طور پہ ڈفرینٹ اسپیچز اپنے ملک کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرامز، ڈفرینٹ جو ہے وہ کوسچننگ کے پروگرامز وہ ہیلڈ کرنا. تو اس حوالے سے بڑی ان کی جد و جہد رہی. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ نوجوان اتحاد ویلفیئر سوسائٹی یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی شکل میں جو ہے وہ نظر آئی. اور جو ہے ایک چھوٹی سی دکان کے اندر جب تمام لوگ رات کو لائٹ چلی جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کر ڈفرینٹ پلاننگز کرتے تھے کہ آیا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ہم نے اس ڈسپینسری کو کس طریقے سے گرو کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کو انہینس کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے ڈفرینٹ میڈیکل پروجیکٹس کو لے کر چلنا ہے. غریب عوام جو کہ قاسم پور کالونی کے بیکورڈ ایریے میں رہتی تھی ان لوگوں کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے جو ہے یہ تمام پلاننگز ہوتی تھیں، دن کو رات کو تمام لوگ کرتے تھے. اور میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا. اچھا. تو میں بھی یہ تمام چیزیں دیکھتا تھا، لیکن جیسے جیسے اویئرنیس آتی چلی گئی اور جیسے جیسے شعور کے جو ہے وہ درجے بلند ہوتے چلے گئے تو ویسے ویسے جو ہے ہم بھی سیلف انٹرسٹ کے لے کر اور ڈفرینٹ اپنے سکلز جو ایبلٹیز تھیں اس حوالے سے وائی سی ڈی او کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے. صحیح. اچھا توصیف صاحب، جیسے کہ آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیں، ایسے ہمارے پاس بہت سارے ممبرز آتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ وائی سی ڈی او کا کرائٹیریا کیا ہے ان کو ان کے عہدے دینے کا اور ان کو فیلڈ میں لانے کا، یا جیسے چیئرمین ہے، جنرل سیکرٹری ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں اور فائنینس سیکرٹری ہیں، ڈفرینٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملا ہوا ہے. تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟
کرائٹیریا میں اس حوالے سے اگزامپل دیتا ہوں. وائی سی ڈی او ڈفرینٹ ریس, ریلیجن, ڈفرینٹ کاسٹ, یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا گلدستہ ہے, پھولوں کا ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ڈفرینٹ کلرز کے فلاورز ہیں لیکن ان کی خوشبو ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو اس حوالے سے اگر ہم جتنے بھی وائی سی ڈی او کے ممبرز ہیں, کارکنان ہیں, ان کی ایبلٹیز, اسکلز اور ایپٹیٹیوڈ لیول کے حوالے سے دیکھیں تو وائی سی ڈی او ہمیشہ ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے جو ریلیونٹ فیلڈ میں ریلیونٹ اپنی اسکلز اور ایبلٹیز کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ وائی سی ڈی او میں ثابت کر سکیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس حوالے سے اسکلز, ایبلٹیز اور نالج کے حوالے سے وائی سی ڈی او پریفرنس دیتی ہے, اور اس کے حوالے سے وائی سی ڈی او میں کوئی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی بھی ریس, کلر, ریلیجن, کسی بھی حوالے سے جو بھی چیریٹی کے حوالے سے, خدمت خلق کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا چاہے, بے شک وہ ٹائم دے, بے شک وہ جو ہے اپنی محبت دے, یا بے شک وہ مال کے ذریعے مدد کرے, تو وائی سی ڈی او سرگرم رہتی ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے میں, ایسے لوگوں کو چوز کرنے میں جو اپنے اسکلز, ایبلٹیز وائی سی ڈی او کو دے سکیں اور وائی سی ڈی او گاہے بگاہے معاشرے میں اپنے آپ کو منوا سکے. صحیح. اچھا, ہم دیکھتے ہیں نا جیسے بہت سارے جگہوں پہ ایک ڈسپینسری تھی اور اب وہ ڈسپینسری پورے اس وقت ملتان کے گرد و نواح میں پھیل کر اور وہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس کی جو ہے شکل اختیار کر گئی ہے. تو اس تمام مراحل کو پار کرتے ہوئے کن کن مشکلات کو جو ہے ہم نے فیس کیا, وائی سی ڈی او کے تمام ممبرز نے فیس کیا, کس طرح ہم جو ہے ایک ڈسپینسری سے 22 پروجیکٹس تک پہنچے؟ اچھا, ہوتا ایسے ہے کہ بڑے بھائی رانا ظہیر بابر جو کہ سی او ہیں, جی ٹھیک ہے, اصل میں ویژن انہی کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ویژن ایک براڈ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. پھر اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ مشنز بنائے جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. ان مشنز کو گاہے بگاہے اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ پلاننگ ہوتی ہے, اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا خاص کرم ہے وائی سی ڈی او پہ کہ آج تک بے شک پیسہ ہو نہ ہو, آج تک جس پروجیکٹ کے بارے میں سوچا گیا, اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد اور توفیق شامل ہوتی ہے, ایسی ہمت شامل ہوتی ہے کہ ہم گاہے بگاہے اگر اس کی ایک اینٹ رکھتے ہیں تو وہ بن کر پوری بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے. تو اسی طرح بالکل وائی سی ڈی او نے جو اپنے مراحل طے کیے کہ ڈسپینسریز سے پھر ہاسپٹلز پھر ڈفرینٹ برانچز, ٹھیک ہے, جس میں کافی ساری برانچز, تقریباً 22 برانچز وائی سی ڈی او نے بنائی ہیں, ہاسپٹلز کی ایک چین بنائی ہے. تو بالکل اسی طرح کہ ہم نے سوچا اور اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز, پلاننگ, آرگنائزنگ اور ڈفرینٹ لیڈنگ, کنٹرولنگ, اس حوالے سے ہم چلے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے سبب بنا دیے, ایسے مخیر حضرات کو متعین کر دیا, بلکہ بھیج دیا جو خود پے در پے جو ہے وہ اپنے مال کے ذریعے وائی سی ڈی او کی مدد کرتے رہے, اور جو ڈسپینسریز تھیں وہ ہاسپٹل کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں. اچھا سر, اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو ہمارے ہر جو ہے ہاسپٹل ہر جگہ پر ہمیں اچھی سے اچھی ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسا ایک پارٹ ہے جس پہ ہمیں ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جو سب سے جو کی پوائنٹ ہے کہ جو غریب عوام ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, غریب عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا. بالکل. تو جب کی پوائنٹ ہمارا جو ایک پاورٹی لیول کے حوالے سے جو پور لوگ ہیں, اگر ہم ان کو صحیح فیسلٹی دینے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیا. یعنی کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس ٹارگیٹ تک نہیں پہنچے جو ہم سوچ رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ گاہے بگاہے اللہ کی مدد و توفیق سے ہم پہنچ جائیں گے. پوٹینشیل جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے, اگر پوٹینشیل ہو تو کیا نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں, کیونکہ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے ہمارے نوجوان نشے کی اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن ہمارے پاس ہے وہ ہمیں چھوٹا پڑ رہا ہے. تو اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. جی ضرور. کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کیا بات ہے. تو اللہ کی مدد و توفیق سے جب ہم نے یہ تمام ہاسپٹلز جو ہیں وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنا لیے, تو اس کے بعد پولیس اور وائی سی ڈی او کی مشترکہ
کاوشوں کے ساتھ ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا. بالکل ٹھیک ہے. اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کا بیسک پرسپیکٹیو یہ تھا کہ جو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو نشہ آور ادویات میں ملوث ہیں اور جو روڈز وغیرہ پہ پڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں نشہ آور ادویات, ان کو بہتر زندگی پرووائڈ کی جائے. تو اس کے لیے ریہیبلیٹیشن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی. تو بالکل اسی طرح وائی سی ڈی نے گزشتہ ماہ میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو صحت یاب کیا, اس لعنت سے باہر نکالا جو لوگ جس میں ملوث تھے, اور ان کو بہتر زندگی کی طرف گامزن کیا. تو اگر ہم جو ہے اس کو مزید انہینس کریں تو اس سے نہ صرف ہم اپنی جو ارد گرد کے لوگ ہیں, جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں, ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور بلکہ ہم باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو شہر سے باہر ہیں ان کو بھی جو ہے ہم وہ سہولیات دے سکتے ہیں جس کے ذریعے بہتر زندگی, بہتر صحت اور بہتر روزگار کی تلاش میں نہ صرف اپنی زندگی بہتر کریں گے بلکہ ملک و قوم کی خدمت بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ ایک پہلے ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے یا جو لوگ میچور ہیں وہ نشہ کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس لعنت پر جو ہے وہ بڑے اچھے سے اپنا اثر دکھا رہے ہیں. مطلب کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک سوشل ڈیزیز ہے, اور سوشل ڈیزیز صرف ان لوگوں تک محدود ہے جو آلریڈی نشہ کر رہے تھے یا جو ارد گرد کے, اب تو یہ گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے. جی بالکل, جس کی وجہ سے ہمارے پورا جو سیکٹر ہے یا ہمارا پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے. اور اس میں ہمیں یہ ایک انیشیٹو جو بہت کم پیسے میں یا بہت کم جو ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اچھی سے اچھی میڈیسنس کے ساتھ. اور میں بتاتی چلوں کہ بہت سارے لوگوں کا ہمیں کمنٹ آتے تھے, اور بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ فری ادارہ ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مکمل طور پر فری ادارہ نہیں ہے جس میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ فری پرووائڈ کی جائے. یہ ایک مہنگا علاج ہے اور یہ ایک مستقل علاج ہے. اس کی وجہ سے ہماری اتنی نہیں کہ ہم آپ سے کوئی 1,00,000 2,00,000 لے لیں, صرف اتنا جس میں صرف اسے کھانے کا جو ہے وہ ارینج ہو سکے, یا اس کی صرف دوائیاں ارینج ہو سکیں. اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور وہ کچھ ارینج کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ ارینج نہیں کر سکتے اور وہ پیمنٹ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے لیے ہمارا کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا فل کر کے آپ زکوٰۃ فنڈ پہ آ جائیں, اور اس کے بعد آپ فری آف کاسٹ بھی علاج کروا سکتے ہیں. تو جن لوگوں کا ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے بارے میں ایک تصور بنا ہوا تھا کہ جی, اور وہ بہت سارے کامنٹس جو ہیں وہ ہم تو صرف پچھلے دنوں میں نے کافی جو ہے وہ کامنٹس وغیرہ اور کافی لوگوں کے میسیجز میں نے پڑھے, تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ادارہ مکمل طور پہ فری ہے, اگر ہے تو یہاں پر جو ہے وہ پیسے بھی لیے جاتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو یہ بات کلیئر کی, اور میں آج یہ تمام اپنی آڈینس کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, نشے کا علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ابھی پیشنٹ آیا اندر, اس کو میڈیسن دی اور اس کو باہر بھیج دیا. اس نے ہمارے پاس رہنا ہے, مہینہ رہنا ہے, 2 مہینہ رہنا ہے, 3 مہینے رہنا ہے, ایک لانگ ٹائم تک رہنا ہے. تو اس میں اس کے کھانے کے اخراجات, اگر آپ اس کی میڈیسن, اس کے ڈاکٹر کے چیک اپس, اس کی ڈیلی فیسلٹیز, اس کے علاوہ بھی آپ اس کی ایمرجنسی جو ہر پیشنٹ کو ہوتی ہے, اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو وہ اچھا خاصا جو ہے ایک ایکسپینس بنتا ہے جو وائی سی ڈی او خود بیئر کر رہا ہے. تو اس میں آپ کی صرف ایک چھوٹی سی اماؤنٹ یا چھوٹی سی ان پٹ جو ہے وہ آپ کے علاوہ ان لوگوں کے جو لاوارث ہیں اور جن کے کوئی گھر والے نہیں ہیں ان کے بھی کام آ سکتی ہے. تو بیک ٹو دا پوائنٹ رانا صاحب, آپ جو ہے میرے اصل میں یہ بات کرنا بہت ضروری اس لیے تھا تو کیونکہ ہمیں اس چیز کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور بہت زیادہ لوگوں کی ہمارے پاس پچھلے دنوں سے میں یہ دیکھ رہی تھی کامنٹس, ہمارے میسیجز بہت زیادہ آ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی کلیئر کر دیا جائے. تو رانا صاحب, اپ کمنگ پروجیکٹس میں کون سا پروجیکٹ اس ٹائم ہائی لائٹ ہے؟ ہائی لائٹ دہلی گیٹ کا پروجیکٹ صحیح, وہ ہائی لائٹ ہے, ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا بیسک پرسپیکٹیو ہے کہ وہ ہم میڈیکل یونیورسٹی, میڈیکل کالج کی طرف جائیں. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈاکٹر بننے میں تقریباً 1 کروڑ پلس جو ہے وہ اخراجات آتے ہیں. اس میں کوئی تو اس لیے وائی سی ڈی او جو ہے وہ نہ صرف بہتر صحت کے حوالے سے کام کر رہی ہے, پانی کی فیسلٹیز کے حوالے سے کام کر رہی ہے, صاف ستھرا پانی. اس کے ساتھ ساتھ وائی سی ڈی کا جو بیسک پرسپیکٹیو ہے اب وہ اس طرف جائے گی کہ میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لے کر آئے, تاکہ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو غریب لوگ ہیں جو پے نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک بہتر
جو ہے وہ سہولت ہوگی، وہ ایزیلی بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جائیں، وائی سی ڈی او خود جو ہے ان کو MBBS کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جہاں پر ہم صحت کے شعبے میں ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تو ہم ان لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں جو صحت کے معاملے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جن کی وجہ سے صحت جو ہے نا ملتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جن کو ذریعہ بنایا ہے، تو یہ بھی ایک بہت زبردست جو ہے وہ بات ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے اور ہم اپنے تمام جو ہے پروجیکٹس کو وہ اس طرح اچیو کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ توصیف صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، تشریف لائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔